الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 تنوین کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر اور 2 پیش کی تنوین حرف کے اوپر ہوتی ہے اور 2 زیر کی تنوین حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور جس حرف کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہوتی ہے اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنوین پر اکثر غنہ کیا جاتا ہے۔ تنوین پر اکثر غنہ کیا جاتا ہے، اور اکثر کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا، اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہاء، عین، حاء، غین، خا۔ اب سوال یہ ہے کہ غنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غنے کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنی مقدار تک غنہ کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1 الف کی مقدار کا علم کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1 الف کی مقدار کا علم بند انگلی کو کھول کر یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کر کے ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، جیسے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہے۔ اگر اس تنوین کو کھول دیا جائے اور حروف میں لکھا جائے تو یہ نون ساکن کی شکل میں آتا ہے۔ اس کی مثال جیسے حمزہ 2 زبر ان۔ اب اگر اس تنوین کو کھول دیا جائے تو حمزہ نون زبر ان۔ اسی طرح حمزہ 2 زیر ان۔ اگر تنوین کو کھول دیا جائے تو حمزہ نون زیر ان، اور حمزہ 2 پیش ان۔ اور اگر تنوین کو کھول دیا جائے تو حمزہ نون پیش ان۔ تو ان تینوں مثالوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض قراء کو آپ نے سنا ہوگا
قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور جب اس کو کھولا تو قل هو اللہ احد، دال نون پیش دن، اور پھر جب اس کو آگے لفظ اللہ کے ساتھ ملایا تو نون کو زیر دے دی تو ہوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ تنوین کی ہجا اس طرح کرتے ہیں، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیں کہ کبھی زبر کی تنوین کے بعد الف آ جاتا ہے، اور کبھی زبر کی تنوین کے بعد یا لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اس تنوین کی ہجا کی جاتی ہے تو وہاں پر وہ الف اور وہ یا پڑھنے میں نہیں آتا۔ یہ چند ضروری باتیں سن لینے کے بعد، یاد کر لینے کے بعد ہم اپنے سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جو حرف ہم نے سبق نمبر 1 کے اندر جتنا کھینچ کر پڑھا تھا، یہاں پر بھی اس کو اسی طرح کھینچ کر پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ مثال کے طور پر تا کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا تھا، تو یہاں پر بھی اسی طرح پڑھیں گے، اور اگر جیم کو 5 الف کے برابر کھینچا تھا تو یہاں پر جیم کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن۔ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، 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 تن۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، 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 زن۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ جیسے کہ سبق نمبر 3 اور 4 میں
الگ الگ طریقے سے سبق کو لکھا گیا تھا۔ پہلے تو ہم نے اس سبق کو الگ پڑھا تھا اور پھر دوسری مرتبہ اس کو رواں میں پڑھا تھا، اور ایسے حروف کو ایک ساتھ یکجا کیا گیا تھا کہ جن کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن تختی نمبر 5 یا سبق نمبر 5 کے اندر دونوں باتوں کو ایک جگہ ہی جمع کر دیا گیا ہے، اور ہم آواز حروف کو قریب قریب لکھا گیا ہے، جیسے کہ تا تو، اور دوسری لائن میں زا اور ذال، اسی طرح آخر تک مکمل ترتیب ہے۔ ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، 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 ضا دو زبر ظن، ضا دو زیر ذن، ضا دو پیش ذن، ظن، 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 سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، 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 سین دو زبر سن، سین دو پیش سن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، 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 صاد دو زبر صن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، صن، سن، سن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 ضاد دو زبر ظن، ضاد دو زیر زن، ضاد دو پیش زن، ظن، ظن، ظن۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق، اور اس سے آگے جو سبق رہ گیا ہے وہ دوسری کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔